اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ فتح کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 30 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً 11 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ رسول خدا سے خطاب ہے کہ لوگوں کے قبل اور بعد جرائم کی معافی، تعظیم رسول کا حکم، رسول اللہ کی بیعت، اللہ کی بیعت ہے، کچھ مسلمانوں کی بد اندیشیاں کہ آپ زندہ واپس نہیں آئیں گے مکہ سے، کچھ مسلمانوں کو جہاد سے روکنا، معذورین کے لیے معافی کا اعلان، یعنی جو لوگ جہاد پہ نہیں جا سکتے تھے ان کو معافی دی گئی، بیعت شجرہ کا تذکرہ، ایک ایسی بیعت کہ جو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول کریم نے اپنے اصحاب سے کرائی ہے، آئندہ اموال غنیمت کے حصول کی اطلاع، حدیبیہ میں جنگ نہ ہونے کا سبب، صلح حدیبیہ سے غیر مطمئن افراد کو مطمئن بنانے کی کوشش، اور سرکار دو عالم کی صریح رسالت کا اعلان۔ یہ تقریباً ٹوٹل 11 موضوعات پہ گفتگو کی گئی۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ الفتح کی تلاوت کرے گا، ایسا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے ساتھ میرے ساتھ کو شریک ہوا ہے، اور گویا اس نے میرے ساتھ شجرہ کے نیچے بیعت کی ہے۔ یہ رسول کریم کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ فتح کی تلاوت کرے گا، بروز محشر ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا کہ تو میرے خالص بندوں میں سے ہے، پھر حکم ہوگا اے میرے ملائکہ اسے میرے صالحین بندوں کے ساتھ شامل کر دو، اور جنت تو نہیں میں اس کا ٹھکانہ ہے، اسے جنت میں بھیج دو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے اموال کی، اپنے مال کی، اپنی مملوکہ کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کروں، تو وہ انا فتحنا لک فتح مبین کا تذکرہ، فتح مبین کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرے، یعنی پوری آیت پڑھے، انا فتحنا لک فتح مبینہ، تو یہ کثرت سے پڑھے تو اس کے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ان کی خواتین کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور ان کے اموال املاک کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ یہ دیکھیں فتح مکہ ہوا ہے، لیکن فتح مکہ کو فتح مبین نہیں کہا گیا۔ پاک پیغمبر جب صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری کو گئے تھے، اور صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ جو ہم ابھی بعد میں بیان کریں گے، وہ کرنے کے بعد جب رسول کریم واپس آئے، چونکہ حج بیت اللہ یعنی زیارت بیت اللہ، عمرہ بیت اللہ ادا نہیں کر سکے، واپس آئے اور دل رنجیدہ تھا، تو اللہ نے فوراً تشفی کے طور پہ اوپر سورہ مبارکہ الفتح کو نازل کی، اور پہلی آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتح مبینہ، اے میرا حبیب اب مت گھبرانا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، یعنی کھلی ہوئی فتح ہم نے آپ کو عطا کی ہے، واضح فتح آپ کو ہم نے نصیب کی ہے۔ چونکہ رسول کریم 6 ہجری کو عمرے کی نیت سے سرزمین مدینہ سے چل کے مکہ کی طرف تشریف لائے تھے، اور جب مکہ سے باہر ذوالحلیفہ سے احرام باندھا گیا، اور یہاں سے قربانی کی جانور رسول کریم ساتھ لے کے چلے۔ جب آپ نے کچھ قاصدین کو بھیجا کہ آپ جا کے مکہ کی صورتحال دیکھیں کہ وہاں کیا ماحول ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، قریش نے تو پوری جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کٹ مرنے کو تیار ہیں، مگر نبی کریم اور اصحاب کو ہم بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گے، عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ تو رسول کریم نے 2 روایتیں ہیں کہ 2-3 قاصدین کو بھیجا، اور قریش مکہ نے بھی 2-3 قاصدین کو بھیجا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ خلیفہ اول کو بھیج دیں، تو کچھ لوگوں نے نہیں، ایسا ہے کہ آپ خلیفہ ثالث کو بھیجیں، چونکہ حضرت عثمان کے رشتہ دار یا کچھ قریبی وہاں رہتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کے ذریعے سے بات بن جائے۔ تو بہرحال جب وہاں پاک پیغمبر نے اپنے قاصدین کو بھیجا، تو ایک قاصد کو جب وہاں روک لیا گیا، تو سرکار دو عالم تک یہ بات پہنچی اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور ہم ان سے ایگریمنٹ کریں گے، یہ ہم بیت اللہ کی زیارت ضرور کر کے جائیں گے۔ تو نبی کریم اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کے رسول کریم نے اصحاب سے بیعت کی۔ بیعت کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن بھی کہتا ہے انما یبایعون اللہ یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میرا حبیب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی وہ ایسے ہاتھ رکھتے تھے، اور پاک پیغمبر کا ہاتھ ان کے اوپر ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، ظاہراً باطناً، اور حقیقت میں بھی خداوند متعال کا ہاتھ ہے۔ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جو بیعت کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا،
تو یعنی رسول کریم کی بیعت کے ساتھ اللہ نے اصحاب کو تنبیہ بھی کر دی کہ آپ نے اس بیعت کو توڑنا نہیں ہے. اگر آپ نے بیعت کو توڑا رسول اللہ کی وفات کے بعد تو آپ صحابہ کے دائرے سے ہٹ جائیں گے. تو بہرحال یہ بیعت کی گئی وہاں پہ اور عہد لیا گیا. لیکن جب ان کا کوئی ایک بندہ آیا تو ساتھ میں صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر ایک ایگریمنٹ لکھا گیا جس کی تقریباً 10 نکات تھیں، 10 شرائط تھیں. ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ پاک پیغمبر نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی یہ ایگریمنٹ آپ لکھیں گے. لیکن ایگریمنٹ لکھتے ہوئے جب مولا علی علیہ السلام ایگریمنٹ لکھ رہے تھے تو سرکار نے لکھا اوپر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ایگریمنٹ ہے، تحریر نامہ ہے من محمد الرسول اللہ. تو وہ اس بات کے اوپر قریش، مکہ کے قریشی سیخ پا ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم اگر رسول اللہ کو محمد رسول اللہ مانتے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کیوں کرتے. آپ لکھے محمد ابن عبداللہ. تو مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سرکار نے فرمایا یا علی آپ مجھے دیں، میں اس کو کاٹ کے لکھتا ہوں. یا علی جیسے میرے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے نا، ایک ایسا موقع آئے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا. تو حکمین کے لوگوں نے جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت کا دور آیا ہے، اس وقت جب مولا لکھنے لگے کہ من علی ان امیر المومنین، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا علی آپ ایسا نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ ہم اگر آپ کو امیر المومنین کہتے مانتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے. آپ لکھے حاکم شام کے ساتھ جو یہ تحریر نامہ بن رہا تھا تو لکھے من علی ابن ابی طالب. تو مولا علی کو پاک پیغمبر کی وصیت یاد آئی کہ جو سرکار نے صلح حدیبی کے موقع پہ کہا تھا کہ یا علی میرے ساتھ جو تو رویہ رکھا جا رہا ہے منافقین کا، مشرکین کا، دشمنان اسلام کا، تیرے ساتھ بھی ایسا رکھا جائے گا. تو بہرحال یہ 10 نکات سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ 10 سال دونوں فریقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو دین رسول میں داخل ہونا چاہے گا اسے کوئی نہیں روکے گا. تیسرے نمبر پہ تھا کہ اگر قریش کا کوئی فرد مدینے آئے گا تو رسول اللہ اسے مدینہ واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس جائے گا تو وہ قریش اسے مسلمان کو واپس نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پہ مسلمان مکہ مکرمہ میں اپنے اسلامی اعمال کو آئندہ سال سے بجا لائیں گے. اصحاب محمد میں سے جو حج اور عمرہ کرے گا اس کی جان مال محفوظ ہوگا. رسول کریم اور صحابہ اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کے حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے. اور اگلی شرط یہ تھی کہ اگلے سال مسلمانوں کو مکہ میں داخلے سے نہیں روکا جائے گا، کوئی شخص ہتھیار لگا کے مکہ میں داخل نہیں ہوگا. اسی سال مسلمان قربانی کو نہر کر کے واپس چلے جائیں گے، یعنی خالی قربانی کریں گے، عمرہ ادا نہیں کریں گے. اور یہ صلح نامہ جو ہے میرے مولا علی علیہ السلام نے تحریر کیا، مہاجرین اور انصار کی گواہی اس کے اوپر ثبت کی گئی. تو یہ تذکرہ بھی سورہ مبارکہ فتح میں ہے، اور اسی لیے اس سورہ کو فتح کہا گیا، یعنی فتح مبین کہا گیا. یعنی اسی حدیبیہ کے 20 دن کے بعد، مدینہ کے قیام کے بعد، اسی فوج کو لے کے پاک پیغمبر جنگ خیبر کے میدان میں آئے. تو خیبر بھی یعنی اسی سال میں جو ہے کہ خیبر فتح ہوا ہے. اسی سال میں جنگ سے واپسی پہ مقام رد شمس جو کہ آج ہلہ میں ہے، وہیں پہ پاک پیغمبر جب مولا علی علیہ السلام کی گود میں آرام فرما رہے تھے، استراحت فرما رہے تھے، تو عین اسی عالم میں سورج غروب ہونے لگا. تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ سورج کو پلٹا کے نماز عصر کو ادا کریں. تو مولا علی علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا. والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یعنی شمس جو ہے وہ تقدیر الہی کے سائے میں چلتا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اتنی محبت تھی خدا سے کہ تقدیر الہی کو علی کی انگلی کے اشارے سے واپس پلٹایا گیا. تو یہ مولا کے معجزات میں سے ایک معجزہ، آج بھی اس کی دلیل باقی ہے اور وہ جگہ بھی باقی ہے. واپسی پہ خیبر سے واپسی کے اوپر جو فدق جو ملا ہے وہ فدق بھی اسی سال ملا ہے، اور یہ مال فے تھا جس میں پاک پیغمبر کو اللہ نے حکم فرمایا آتے ذل قربہ حقہ، کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو. تو مولا نے پاک پیغمبر نے جناب زہرا کو باغ فدق تحریر کر کے دیا تھا. اس کی عملیات کی جانب آتے ہیں. 4 نقطے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورہ فتح کو لکھ کر اپنے پاس سرہانے رکھے گا وہ چور کی چوروں سے محفوظ رہے گا. پھر فرمایا جو شخص آب زمزم کے پانی سے دھو کر پیے گا اس کا حافظہ قوی ہوگا. لکھ کر جو اپنے پاس رکھے گا وہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے گا. اور فرماتے ہیں اگر اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو دریائی یا سمندری صفوں میں آپ سفر سے محفوظ رہیں گے، یعنی وہاں غرق ہونے سے محفوظ رہیں گے، ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے.